السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری کا ٹائٹل ہے خوبصورت چڑیل۔ آئیے میں بغیر ڈیلے کے آپ کو سٹوری سناتی ہوں۔ یہ 2009 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میری وائف زلیخا سو رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے میرے دوست یامین کی کال آئی کہ ہیلو علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا۔ پھر وہ بولا کہ نہیں علی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو۔ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آتا ہوں، اور پھر میں نے وہ کال کاٹ دی کیونکہ میں خود بھی ڈر چکا تھا۔ اب میری بیوی زلیخا جاگ چکی تھی۔ میں جب ایک دم سے اٹھا تو اس نے مجھے پوچھا کہ علی اتنے پریشان کیوں ہوں، سب خیر تو ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ دروازہ بند کرو، میں یامین کے گھر جا رہا ہوں، اس کی کال آئی تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ زلیخا یہ بات سن کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ اپنا خیال رکھنا۔ پھر میں زلیخا کو دلاسا دے کر جلدی سے گاڑی کی جانب آیا اور گاڑی سٹارٹ کی اور یامین کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ یامین میرے بچپن کا دوست تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی اس کی شادی وانیہ سے ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اور اسے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں یامین کا گھر آ گیا۔ یامین کا گھر شہر سے تھوڑا ہی باہر تھا اور بڑے ہی قبرستان کے قریب تھا۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یامین کے گھر کا گیٹ ناک کیا۔ میں نے یامین کا نام پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پہ خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی کے اندر داخل ہوا۔ لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور یامین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یامین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میرے اعصاب خطا ہو گئے کیونکہ بیڈ کے پاس یامین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا تھا اور بھابھی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے سے کھڑکی تک خون کے دھبوں کے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست مسعود کو کال کی جو کہ پولیس میں تھا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ پھر میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشان پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے نے قبرستان کو بہت ہی وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مسعود کی کال آ گئی۔ وہ بولا علی تم کہاں ہو؟ میں یامین کے گھر پر ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر کے پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں۔ تو مسعود نے کہا کہ میں ابھی وہاں پر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور چند لمحوں بعد مسعود میرے پاس آ گیا۔ وہ بولا کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں یہ نشانات کے پیچھے پیچھے یہاں پر آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یامین کا کوئی دشمن تھا اور بھابھی کہاں ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، وہ تو ایک شریف انسان تھا اور بھابھی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ہم نشانات کا پیچھا کرنے لگے اور ہم نشان کے پیچھے جاتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشان ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو رہے تھے۔ تو مسعود بولا کہ چلو درخت کے پیچھے دیکھتے ہیں، اور ہم درخت کے پیچھے آ گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ جو ہو گیا۔ وہ یامین کی وائف وانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی اور اس کے پیر خون میں بھرے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یامین کا خون بھابھی نے کیا۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھا تو مجھے کہا کہ چلو اس کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، اور مسعود نے فوراً ایمبولینس منگوائی اور میں گھر آ گیا۔ زلیخا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا اور یامین بھائی کیسے ہیں۔ میرے گھر پہنچتے ہی زلیخا نے بے چینی سے یہ بات مجھ سے پوچھی تھی۔ وہ یامین اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے افسردگی سے اسے بتایا۔ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اور پھر میں نے ساری بات زلیخا کو بتا دی۔ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ میں تھوڑا آرام کر لوں اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر میں سونے کی کوششیں کرنے لگا مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی
और मैं फ़्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि मसूद की कॉल आई कि तुम थाने आ सकते हो, मुझे भाभी के बारे में तुमसे कोई बात करनी है। मैंने मसूद से पूछा कि भाभी को होश आया, तो वो बोला कि अभी तक होश तो नहीं आया, लेकिन मुझे एक ज़रूरी बात तुमसे करनी है। फिर मैंने उसे कहा कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद मैं मसूद के थाने में पहुँच चुका था। मसूद ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम भाभी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हो, कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है और क्या करती है, इसकी फैमिली कहाँ पे है। मैंने मसूद को बताया कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं है और इनकी फैमिली में सिर्फ उनके चाचा हैं, इनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। फिर मसूद ने मुझे बताया कि मैंने सारा मामला देखा है और शक भाभी पर ही जाता है। मैं इस मामले में बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी कोई सुराख मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। मैंने मसूद को फिर खुदा हाफिज़ कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझे गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे और मुझे बार बार यामीन और भाभी का ही ख्याल आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों कैसे हो गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। खाने के बाद जुलेखा से मैं यामीन और भाभी के बारे में ही बात कर रहा था कि अचानक से मसूद की कॉल आ गई। उसने कहा कि तुम जल्दी आओ। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? मैं बहुत एकदम से परेशान हो गया था। मसूद बोला कि तुम आओ तो सही, मुझे भाभी के केस के बारे में ही तुमसे बात करनी है। मैंने उसे आने का कहा और अपने बेड से उठ गया। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। फिर मैंने उसे इंस्पेक्टर मसूद के फ़ोन का बताया कि वो भाभी और यामीन के केस के बारे में ही कोई बात करना चाहता है। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, जुलेखा ने मुझसे कहा और ख़ामोश हो गई। मैंने कहा कि तुम फ़िक्र मत करना और दरवाज़े को अंदर से लॉक कर लो। ये कहकर मैं फ़ौरन बाहर आया और गाड़ी स्टार्ट की। मसूद के घर चल पड़ा। जब मैं मसूद के घर पहुंचा तो मसूद पहले ही दरवाजे के पास खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने उसे बेचैनी से पूछा कि मसूद, इस केस के बारे में क्या हुआ है जो तुमने इतनी रात को मुझे बुलाया है। फिर वो बोला कि अली हमारे जाने के कुछ देर बाद गांव के थाने से कॉल आई थी, उसने कुछ मालूम करना था। वहाँ के थानेदार मेरा कज़न है। बातचीत के दौरान जब मैंने इसे यामीन के केस के बारे में बताया तो वो चौंक गया और कहने लगा कि बिल्कुल एक ऐसा ही केस 3 महीने पहले इस गांव में पेश आया था। जो बंदा इस गांव में कत्ल हुआ, इसकी शादी को अभी मुश्किल से 2 ही हफ्ते हुए थे और वो वहाँ अभी ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए गए थे, लेकिन वहाँ से हमें कोई सुराख नहीं मिला था। मैं ये सुनकर फ़ौरन इसके पास गया और अपने कज़न के साथ मिलकर आज सारे इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें पता चला है कि पिछले 3 साल में ऐसे 10 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें शादी के 2 हफ्ते के बाद शौहर की लाश मिलती है और वहाँ पर ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं चौंक सा गया और मुझ पर एक दहशत तारी हो गई। मसूद की इस बात ने मुझे चौंका दिया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। असल में जो वाक़या पिछले हुए थे, इनमें यामीन के वाक़ये में कोई भी फ़र्क नहीं था। इनका घर भी आबादी से थोड़ा ही फासले पर कब्रिस्तान के पास था और इनकी शादी भी एकदम से ही हुई थी। मैंने मसूद से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसे क्या सबूत हैं कि वो वानिया भाभी ही थी। मसूद बोला कि इस बार मैं सबूत लेकर ही आया हूँ। ये कहकर मसूद ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे तस्वीरें दिखाने लगा। वो बोला कि मैं और मेरा कज़न की तस्वीरें लेकर इन जगहों पर गए थे जहाँ पर ये वाक़यात हुए हैं और वहाँ पर रहने वाले सब लोगों ने इन तस्वीरों को पहचान भी लिया और हर गांव में इसका नाम अलग अलग था। मेरे कज़न के गांव में इसका नाम सानिया, जबकि इससे पिछले गांव में इसने अपना नाम आयशा बताया था। फिर मसूद ने कहा कि हम सुबह जाकर हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ जाकर ये सब कुछ देखेंगे। मैंने परेशानी और हैरानी से मिले जुले तासुरात में मसूद से इजाज़त ली और अपने घर आ गया। फिर सारे ही रास्ते में इसी बारे में सोचता रहा और मेरे जहन में बहुत से सवाल जन्म ले रहे थे। घर पहुंचकर जब मैं जुलेखा को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो इस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो बोली कि वानिया भाभी तो शक्ल से बेहद मासूम और शरीफ लगती है, वो बहुत ही फर्माबरदार थी, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यकीनन मसूद भाई को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने उसे बताया कि इस बात तो मसूद के पास पक्के सबूत हैं
اور انہوں نے اس کے بعد مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا، اور میں اس وقت شدید حیران ہوں کہ اب کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔ پھر تو جیسے تیسے میں نے ساری رات گزاری اور صبح سویرے ہی میں مسعود کے گھر پہنچا اور اس کو ساتھ لے کر ہم ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جا کر ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وانیا کو ہوش آ گیا، تو وہ بولا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور 24 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ پھر میں نے مسعود سے کہا کہ یار مجھے تو یہ سب کچھ گڑبڑ لگتا ہے، کیا ہمیں کسی بابا کے پاس جانا چاہیے اور اس کی بات کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ مسعود نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ایک لیڈی کانسٹیبل کو یہاں چھوڑ جاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میرے جاننے والے ایک بابا ہیں، بابا ثاقب جی۔ پھر لیڈی کانسٹیبل کے آ جانے کے بعد ہم اس کو بھابھی کے پاس چھوڑا اور گاڑی لے کر پیر صاحب کے پاس چل پڑے۔ جہاں پر ہم پہنچے تو بابا جی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی وضو کیا اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بابا جی کے پاس گئے اور سارا واقعہ ان کو سنایا۔ بابا جی نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ کیا معاملہ ہے، جاؤ جا کر پتہ لگاؤ، اور پھر ہم سے مخاطب ہوئے۔ میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی ہی دیر میں انتظار کرنا، اس کے بعد سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی دوبارہ عمل میں مصروف ہو گئے۔ میں اور مسعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ابھی ہم اس بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے ہاسپٹل سے فون آ گیا۔ وہ کال ڈاکٹر کی تھی۔ وہ بولا کہ سر ایک بری خبر ہے۔ ڈاکٹر نے بہت گھبرا کر یہ بات کی تھی۔ تو مسعود نے کہا کہ کیا ہوا ڈاکٹر، سب خیریت تو ہے، کیا وانیا ٹھیک ہے؟ سر وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کے یہاں سے بھاگ گئی اور لیڈی کانسٹیبل کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ مسعود نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو کہا کہ اس کو کم از کم 24 گھنٹے سے بعد ہی ہوش آئے گا۔ وہ ڈاکٹر بہت ڈری ہوئی آواز میں بولی کہ سر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ان کی حالت کے مطابق ان کو کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ سب پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر مسعود نے کال کٹ کر دی۔ میں نے مسعود کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ وانیا وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے۔ میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت بری خبر ہے، اب نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی۔ چلو بابا کے پاس چلتے ہیں، مسعود نے کہا، اور ہم دونوں بابا کے پاس چلے گئے۔ ہمیں دیکھ کر بابا بولے کہ آؤ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے جو آدھی عورت ہے اور آدھی چڑیل ہے۔ یہ انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس چڑیل کو ایک پنڈت جن نے چلا کاٹ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چڑیل اس کو اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ بہت خوش شکل تھی اور خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گی، انہوں نے کہہ کر دونوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ملاپ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کو پالا، اور جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی ویسے ویسے اس سے چڑیل کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے چاچا اس بات سے ناواقف تھا۔ شادی کرتی ہے تو شادی کے کچھ دنوں بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی، پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ اس کا چاچا بار بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ بابا جی بولے کہ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا چچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ پھر اپنی بھولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چلاک ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ اس کا چاچا پچھلا گاؤں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ میں نے بابا جی سے سوال کیا کہ لیکن اس بار یہ کیسے پکڑی گئی؟ بابا جی نے کہا کہ جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے، تو جب اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کچھ لمحہ پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا۔
جی بابا جی، اس کا فون آتے ہی میں فوراً گھر سے نکل پڑا تھا اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بہت تھوڑا ہے۔ میں بہت جلد وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے بابا جی سے پوچھا کہ اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے۔ مسعود نے پوچھا کہ کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرے گی، لیکن گولی اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اس کو زخمی کر سکتی ہیں، اور وہ بھی تب تک جب تک وہ انسان کے روپ میں ہوگی، اور پھر چڑیل کے روپ میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بھر جائے گا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ نہ جانے اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، خاص طور پر میرے دوست یامین کی۔ اس کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے میں اسے ختم کر دوں۔ وہ بولے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ لو ستو کے دانے، قبرستان میں کسی پرانی سی قبر پر بیٹھ کر وہاں پر تمہیں ایک درخت کے نیچے چلا کرنا ہوگا، اور ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تمہیں بلاؤں یا تمہاری دوست یامین کی روح آئے اور کہے کہ عمل چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا، یا چاہے مسعود آئے یا بے شک تمہاری بیوی تمہارے پاس آ جائے، مگر تم باہر نہ نکلنا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑنا۔ دن میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی، اور عشاء کا ٹائم ہوتے ہی تم نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے۔ جب تک فجر کی اذان تمہارے کانوں میں نہ پڑے تم نے عمل نہیں چھوڑنا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنا کام سے چھٹی لے لو۔ اور یہ کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے وہ عمل بتایا جو چلے میں پڑھنا تھا۔ بابا جی سے دعا لے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا، اور اب میرا ارادہ جلد سے جلد اس چڑیل کو اپنے انجام تک پہنچانا تھا۔ مسعود نے مجھ سے راستے میں پوچھا کہ یار علی تم یہ عمل کر لو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ضرور کروں گا۔ مجھے ان سب معصوموں، خاص طور پہ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اسے اپنے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے زلیخا کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ تم پریشان مت ہونا، میں اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ یہ رات میں نے بہت بے چینی سے گزاری، اور پھر صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے دفتر جا کر 8 چھٹیاں لے لی، کیونکہ 7 دن کا چلا تھا اور اس کے بعد مجھے ایک دن آرام بھی کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اپنا سامان لیا اور مسعود سے ملا، اور پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر آ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا، جو کہ یامین کے گھر کے پاس تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ سب تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر بھی مل گئی، جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کھینچا اور بیٹھ کر میں اپنا عمل کرنے لگا، بغیر کسی فکر اور پریشانی کے۔ یہ رات سکون سے گزر گئی۔ اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا، اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اپنا عمل میں کرتا رہا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی 4تھی رات تھی۔ میں روز کی طرح حصار کھینچ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم سے آ گئے، اور بادل زور سے گرجے، شدید بارش ہونے لگی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ عام بارش نہیں تھی، بلکہ خون کی بارش تھی، یہ جو کہ میرے حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ حصار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری اور میں گھر پہنچ گیا، اور پھر 5ویں رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزر گئی۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے روٹین کے مطابق حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو ایک دم سے ہی میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا کہ جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسا اور ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبان تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور حصار کے پاس آ کر کہنے لگا کہ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت بری موت مارا جائے گا۔ اس کی آواز میں اس قدر خوفناکی تھی کہ میں اپنا عمل ہی بھول بیٹھا، اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے حواس قابو کیے اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں بولا کہ تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا، لیکن حصار سے ٹکرا کر وہ غائب ہو گیا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی، اور اللہ اللہ کر کے یہ رات بھی گزری۔
لیکن اس واقعے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا۔ اس جانور کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے ایک دم سے نیند آ گئی۔ پھر اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پہنچ کر موجود مسجد میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بہت صاف تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، اور میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت زیادہ خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا ایک جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے مجھے مسعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ میں نے وانیہ کو مار دیا ہے، تم چلو آ جاؤ، اٹھو۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ وانیہ چڑیل کا ہر روپ دھار سکتی ہے، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ وہ ایک بار پھر بولا کہ اٹھو، یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابھی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ علی بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا۔ ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی، اور اس کے اندر سے بھی عجیب و غریب سے آوازیں آنے لگیں۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں میرے سامنے وانیہ دکھائی دی، اور سامنے سے بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور مجھے پیچھے یامین بھی کھڑا نظر آتا ہے۔ یامین بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کے الفاظ آئے کہ علی، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ اور میں سوچنے لگا کہ میں کیا بے وقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنے عمل شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی کہ یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی کہ اچانک وہ میری وائف زلیخا کو پکڑ کے لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ کر بولی کہ اگر تم نے اپنا عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زلیخا زور سے چلائی کہ پلیز علی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، مجھے بچا لو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب میری نظروں کا دھوکہ ہے، تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زلیخا، بابا جی، یامین اور مسعود سب غائب ہو چکے تھے۔ صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، لیکن جو بھی پتھر حصار سے ٹکراتا وہیں پر بسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی فریاد کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اتنے میں مجھ سے دور اذانوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا، اور دور سے مجھے زلیخا، مسعود، یامین اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ مسعود نے اس راکھ کے پاس ہی پہنچ کر گڑھے میں ڈال دیا اور گڑھے کو بند کر دیا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا۔ لسنز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔